رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ اگر تمہارے ملک میں مرد اور عورت میں فرق ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے۔ اگر مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے نماز میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے کو ایک فرق ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد کے لیے مسجد افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ کوئی ایک فرق ہے؟ کہتے جی کہ میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے تو جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان کے لیے میرے ماموں نے سادے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا باپ تو گوشت اور میٹھا اور بریانی کھاتا تھا، ہمیں سادہ کھلا رہے ہو؟ تو وہ تعزیت کرنے آئے تھے یا بریانی کھانے آئے تھے؟ ان کو ہمارے والد کا تمہیں خیال ہے نا تو کل تم بریانی شریانی بناؤ، میں سارے مسجد مدرسے کے طلباء لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ 3 دن تک کوئی کھانا نہ کھلاؤ، نہ کھلاتے نہ اعتراض سنتے۔ مسجد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل بدعت کی ہے، ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو گرا دیا۔ تو اس کو امام بنانے سے بڑی تعظیم کیا ہوتی ہے؟ میں نے عمرہ کیا اور بال جدے میں کٹوائے، دم پڑ گئی، بال آپ کو حد حرم میں کرنے تھے۔ عمرہ حرم میں ہوتا ہے، بال جدے میں کٹائے جاتے ہیں تاکہ کٹنگ وہاں اچھی ہوگی۔ اب ایک بکری بھرو 400 ریال کی، وہ بھی مکے میں، انشاءاللہ پھر کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے، وہ لیکوریا کا پانی کپڑے کو نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط یہی کرے کہ وہ انڈر ویئر استعمال کرے یا کوئی پیمپر استعمال کرے تاکہ کپڑوں کو نہ لگے اور نیچے بھی نہ گرے۔ حرم کے گلاس جو ہیں ہم یہاں سے مکان کے لیے لوگ حرم کے لیے لے آتے ہیں، تم حرم کے بھی لے جانا چاہتے ہو، ماشاءاللہ اچھی مدد کر رہے ہو حرم کی۔ بہرحال قیامت میں جب مومن جنت میں جائے گا تو بات ختم ہوگی، گناہ گار ہو یا نہ ہو۔ جب اللہ نے بخش دیا، جنت میں بھیج دیا، تو اس کو باقاعدہ حضور پاک کا دیدار ہوگا۔ کہتے ہیں جی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، قیامت کے دن ان کا حساب میاں بیوی اکٹھا ہوگا، یہ اللہ کی مرضی اکٹھا ہو علیحدہ ہو۔ کسی بندے کے اوپر حقوق العباد ہے، کوشش کرو ادا کرنے کی، اگر پھر بھی ادا نہ ہوں تو اللہ سے معافی مانگو۔ حنفی مسلک میں ہے تو امام کے پیچھے آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ثنا بھی پڑھیں گے، رکوع اور سجود میں تسبیح بھی پڑھیں گے، چونکہ حضور نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، جب رکوع میں جاؤ تو سبحان رب العظیم پڑھو، سجدے میں جاؤ تو سبحان رب الاعلیٰ پڑھو، لیکن جب وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہا ہو تم چپ رہو۔ ایک آدمی میقات سے اندر حرم آتا ہے، حج عمرے کا ارادہ نہیں ہے، حنفی مسلک میں میقات سے احرام ضروری ہے، باقی ائمہ کہتے ہیں حج اور عمرے کا ارادہ ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں۔ ایک لڑکی پریشان ہے، اس کی عمر 38 سال ہے، ماں نہیں ہے، بھائی بہن شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ مقامی علاقے کے حاکم سے جا کے درخواست کرے اور شادی کر لے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مینا میں شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں، اچھی بات ہے، تعلق کی بات ہے نا، لوگوں کو دکھائیں گے نا کہ دیکھو میرے شیطان کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اتنا میرے قریب کھڑا ہے اور مجھے کچھ نہیں کہا اس نے۔ اللہ کے بندے وہاں شیطان تھوڑا ہے، وہاں تو ایسے دیوار بنی ہوئی ہے کہ اسی جگہ کنکری مارو۔ شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں، وہ تمہیں کیوں پیسے دیں؟ وجہ اس سے ولیمے کرنے کا کیا؟ ولیمہ تم نے اپنے پیسوں سے کرنا ہے کہ لڑکی کے پیسوں سے کرنا ہے؟ یعنی لڑکی بھی ان کی، پیسہ بھی ان کا، ولیمے کے پیسے بھی ان کے۔ ماشاءاللہ تمہاری ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے لاٹری نکل آئی۔ بالکل ناجائز ہے ان سے پیسہ لینا۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی اللہ کی سنت۔ اچھا اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے سنت نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ۔ اچھا تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ. اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. میری شادی کا سبب نہیں بن رہا, 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو.